जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म का ज्ञान फैलाने का सही तरीका क्या है, आसान तरीके से समझाएं। देखिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए कितने लोग हैं जो इस इंसानी शक्ल में शैतान हैं। इंसान इस्लाम धर्म की सच्चाई को जो है बदनाम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और इस्लाम को जो है दुनिया भर में बदनाम करने की मेहनत कर रहे हैं ताकि इस्लाम धर्म के लोग करीब ना आएँ और उनको सच्चाई को ना पहचान जाएं वो। तो इसलिए वो मीडिया पर मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा कुरान मजीद में कहा गया है कि तुम बुराई का बदला भलाई से दो। याद रखें, बुराई का बदला बुराई से देने से कभी भी अमन शांति कायम नहीं होता और सही बात सुलझ के नहीं आती और ना ही सही बात को इंसान समझ पाता है। आप जब बुराई का बदला भलाई से देंगे तो अच्छे जो लोग हैं वो अच्छी बात को समझेंगे और इस्लाम सच्चा धर्म है ये जानेंगे। तो आप भी मीडिया का इस्तेमाल करें जैसे भी हो सके और उनकी बुराई का बदला भलाई से दें ताकि जो अच्छे लोग हैं, जिस धर्म में भी अच्छे लोग हैं, उनको सही राह मिले, वो सही बात को समझ सकें और इस्लाम सच्चा धर्म है इसको जान सकें। जिस तरह से वो झूठ बोलकर इस्लाम की बुराई कर रहे हैं उसी तरह से आप सच्चाई के तहत कुरान हदीस से इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताएं। लोग अपने आप समझ जाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। कुरान के द्वारा सच और झूठ को साफ साफ लोगों को दिखा दें, लोग अपना फैसला कर लेंगे सच क्या है और झूठ क्या है। तो मीडिया का भी इस्तेमाल करें और वैसे भी जहाँ भी आप जाएं, एक मोमिन की पहचान है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ेगा, ईश्वरी रचना के आधार पर उन्हें जीवन जीने के तरीके ईश्वर के बताएगा कुरान के द्वारा। तो आप जहाँ भी जाएं, मुस्लिमों में गैर मुस्लिमों में जहाँ भी जाएं, आप इस्लाम की दावत दें, इस्लाम के बारे में लोगों को समझाएं और याद रखें जो भी आप नेक अमल करेंगे उसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा। तो जो भी आप नेक कर्म करें बदले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें। याद रखें मौत के बाद उसका बदला मिलेगा। मुसलमान का मतलब ही है कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करे और अल्लाह को राज़ी करने के लिए धरती पर अच्छे कर्म करे। जहाँ भी आप जाएं, कुरान कहता है कि लोगों को समझाओ हिकमत के साथ, भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, नरम आवाज़ से, पस्त आवाज़ से, प्यार की बोली से लोगों को समझाओ। क्योंकि इंसान का दिल नफ़रत से काबू में नहीं आता, मोहब्बत से काबू में आता है। शैतान सब पर हावी है। इंसान दुनिया के धोखे में लीन है। ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा नहीं है, मगर जी रहा है ऐसे जैसे से कभी मौत ना आएगी। तो धोखे में है इंसान। इंसान का एक मालिक है जिसने इसे बनाया है, आँख नाक कान बनाए हैं, मगर इंसान धोखे में है। वो ये समझता है मेरा कोई मालिक नहीं है। दुनिया में मनमानी ज़िंदगी जी रहा है इंसान। तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं हम कि तेरा एक मालिक है भाई, तो दुनिया में आज़ाद नहीं है और मौत के बाद एक और ज़िंदगी है। यहाँ हमारा इम्तिहान चल रहा है। असल जीवन मौत के बाद है, इस जीवन का वहाँ हिसाब होगा। तो लोगों को समझाएं कि भाई अल्लाह इस कायनात का एक अकेला मालिक है, हमें बनाने वाला है। उसको पहचान कर, उसके हुक्मों को उसकी रचना के द्वारा पहचान कर उसे राज़ी करें, ये हमारे जीवन का मकसद है। लोगों को समझाओ कि भाई हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम गलत रास्तों पर चल रहे हैं कि भाई हमारी सोच ये बन गई है, ध्यान हमारा दुनिया पे लगा है, शरीर हमारा मौत की तरफ को जा रहा है, जीवन का समय पूरा हो रहा है। तो हमारी सोच ये बन गई है कि माल बनाओ, माल कमाओ, दौलत कमाओ, ज़मीन जायदाद इकट्ठी करो, हैं, अपने हर चाहे को पूरा करो, मनमानी करो, हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छी से अच्छी बनाओ। तो हम समझाएं कि भाई ये धोखे की तरफ भागना है, धोखे से बचें। सच ये है कि जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती हो, उसको कामयाब बनाने की जिद्दोजहद और मेहनत करना और दौड़ लगाना, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? तो भाई हमें ये ज़िंदगी के 4 दिन अल्लाह ताला को, अपने सच्चे बनाने वाले को, मालिक को राज़ी करने के लिए मिले हैं। हम इस दुनिया से अल्लाह ताला को, अपने बनाने वाले को राज़ी करके जाएं और जन्नत में अल्लाह ताला हमारी हर मर्ज़ी को पूरी करेगा जो हम दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी है अल्लाह ताला को राज़ी करना, जिसने हमें जीवन दिया है, दुनिया में भेजा है। मरने के बाद हमें उसी की तरफ लौटना है। सबसे बड़ी कामयाबी है अल्लाह को राज़ी करना। और याद रखें, जन्नत की सारी नेमतें मिलने के बाद भी दिल में एक खला रहेगा जन्नत वालों के, वो खला अल्लाह के दीदार से भरेगा, हैं, जिसने हमें बनाया है उसकी याद में ही सुकून है हमारे लिए। तो जब इस्लाम की दावत दें तो अच्छे अंदाज से, प्यार मोहब्बत से दें। जब कहीं लोगों में दीन की दावत दें तो ये कहकर बोलें कि भाई आप मुझे कुछ बोलने की इजाज़त देंगे,
اگر آپ مجھے کچھ بولنے کی اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں، میں کچھ بولوں، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی بولو۔ پھر ان سے کہو کہ بھائی بولنے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے بولنے میں کچھ کمی بیسی ہو تو میری غلطیوں کو نظر انداز کریں اور میری اچھی باتوں پر غور کریں، کیونکہ اچھی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہمارے دماغ میں، اور بری باتیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ جب اس طرح سے آپ بولیں گے تو آپ کوئی غلطی بھی کر جائیں گے تو لوگ تمہیں ٹوکیں گے نہیں اس وقت۔ ہمیں اسلام کا پرچار کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں جہالت، برائی عام ہو چکی ہے، بری طرح پھیل چکی ہے، اور سچائی کی روشنی بہت کم ہے۔ اس لیے ہم سچائی کی روشنی کو پھیلائیں برائی کے مقابلے میں، تاکہ لوگوں کو جیون جینے کی راہ ملے، تاکہ لوگوں کو جیون کا مقصد ملے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان کہلانے والے بھی صحیح اسلام کا پیغام نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ آپ، اللہ تعالیٰ مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، اس کی نماز روزہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور مشرکانہ یقین ہے، اللہ کی مرضی کو نہیں جانتا اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اللہ کی ذات اتنی پوتر اور پاک ہے کہ ایک کण کے برابر بھی، بھائی آپ شیشے گلاس میں پانی ہو صاف، اور آپ اس میں ایک گٹر کا پانی نکال کر یا گندی نالی کا پانی نکال کر اس میں ڈال دیں ایک قطرہ، تو آپ اسے پی لیں گے؟ تو اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، اس کا کوئی شریک بنایا جائے، پارٹنر بنایا جائے، ساجھیدار بنایا جائے۔ وہ زندہ ہے، قائم اور دائم ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو وہی سنبھال رکھا ہے اسی نے ہی، ہر چیز اس کے وجود سے قائم ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، پہلے اللہ کو پہچاننا چاہیے، اس کے بارے میں صحیح یقین بنانا چاہیے، ہمیں شرک سے پاک ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے عمل قبول کرے گا۔ تو جو انسان ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ انسان کا نیک کرم، اچھا کرم جبھی کامیاب ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، آخرت پہ یقین ہو، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے لوگ برائی کر رہے ہیں، برائی پر راضی ہیں۔ ارے وہ کیا ایمان ہے کہ انسان کو برائی سے نہ روکے ہیں؟ جو برائی سے نہیں رکتا اس کا ایک دھیلے کا ایمان نہیں ہے، ایسا ایمان پھینک دینے کے لائق ہے۔ جب ہم نقلی نوٹ لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی نقلی ایمان کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کھرا ایمان پیدا کریں، دل سے سچائی پر چلیں، اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو ناپسند کریں، اس سے بچیں، اور اچھائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو پسند کریں اور اس پر چلیں۔ تو بھئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ایمان انسان کے پاس ہو اور اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہو، بول چال ٹھیک نہ ہو ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سکھی رہیں، محفوظ رہیں، سرکشت رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہیں۔ ایمان ہو اور اچھے اخلاق نہ بدلیں، کردار نہ بدلیں، تو کس مرض کی دوا ہے پھر؟ کس مرض کا ایمان ہے پھر؟ ایسا اٹھا کر پھینک دو۔ تو بھئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے پاس زندہ ایمان ہو، اللہ سے سچی لگن لگی ہوئی ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور پھر انسان زنا کرے، برے کام کرے، جوا کھیلے، شراب پیے، اور جان بوجھ کر ہوش و حواس میں۔ میرے بھائی، انسان کا جو دھیان ہے وہ برائی سے بچنے کی طرف ہو اور اچھائی پر چلنے کی طرف ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اگر وہ غلطی سے کہیں بہگ جائے، انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر وہ غلطی سے بہگ جائے، راستے میں جا رہا ہے اور رپٹن ہو رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے، کیچ ہو رہی ہے، اگر جاتا رہا ہے وہ سیدھا، اگر رپٹن ہو رہی ہے دھوکے سے وہ رپٹ جائے، جاتا رہا تھا وہ سیدھا، دھوکے سے وہ رپٹ گیا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان سے دھوکے سے کوئی غلطی ہو جائے، چل تو رہا سیدھی راہ پہ، اللہ کے حکم پہ برائی سے بچنے کی نیت لے کر، اچھائی پر چلنے کی نیت لے کر، اگر غلطی سے کہیں بہگ جائے اور گر جائے تو انسان کو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب جو انسان چلی ٹیڑھے راستے پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ چل رہا ہے، جان بوجھ کر زنا کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تو اس کے پاس کیا ایمان ہے پھر؟ جو جان بوجھ کر شیطان کی برائی پر راضی ہے، اس کے پاس کیا ایمان ہے؟ جو دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتا ہے، دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، اس کے پاس کیا ایمان ہے؟ جو انسان شیطان کی برائی پر راضی ہو، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ جس نے بندوں کا احسان
نہ مانا وہ اللہ کا احسان کیا ادا کرے گا، کیا مانے گا؟ اب دیکھو نا، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، کتنے یہودی بھاگے بچے اور وہ مسلمانوں کی پناہ میں پہنچے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ احسان کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ احسان کیا، انہیں اپنے گھر میں رکھا کہ یہ پریشان ہیں، تم یہاں رہو آرام سے۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کے گھر میں سے انہوں نے نکالنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا ایسے لوگوں کے اندر انسانیت ہے؟ انسانیت مر چکی ہے کہ جس نے اپنے گھر میں رکھا، جن لوگوں نے احسان کیا مسلمانوں نے، انہی کو ان کے گھر میں سے نکالنا ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، تمہارا نہیں، نکلو یہاں سے۔ تو اس لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے بھائی، یہاں دنیا میں اچھے کرم بھی کر رہے ہیں لوگ، برے کرم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریب فیصلہ کرنے والا ہے، اچھے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرنے والا ہے اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو، جس پر بھی احسان کرو، اس کے سر سے، اس کے برے سر سے بچو، وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، جب ہم احسان کرتے ہیں تو وہ بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، وہ اندرونی حصے سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بگڑی ہوئی عقل ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام دھرم کا جو گیان ہے وہ انسانی عقل کو کھول دیتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور دنیا میں جیون جینے کی ایک راہ دکھاتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا۔ اس لیے اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور مرنے سے پہلے پہلے جیون کا مقصد جان جائیں۔ تو اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اسلام کے دھرم کے دوارا اپنے سچے بنانے والے کی صحیح سے پہچان کریں، اپنا یقین اس کی طرف سے ٹھیک سے بنائیں، شرک سے پاک ہو جائیں، تب آپ کے نیک کرم وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور تبھی وہ آپ کو ایمان کا چمتکار دکھائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپناؤ گے تب تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے